أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبینا. یعنی اے حبیب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتاریں، تو یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں، جو انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمیں اعلانیہ دکھا دو، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑک نے پکڑ لیا. ان کے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے باوجود وہ بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ہم نے یہ معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا. یسألک اہل الکتاب، اے اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں میں سے کعب بن اشرف اور فن خاص بن عزورہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے پاس آسمان سے یک بار کی کتاب لائیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لائے تھے. ان کا یہ سوال ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کے طور پر فرمایا گیا کہ آپ ان کے سوالوں پر تعجب نہ کریں کہ یہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یک بارگی قرآن نازل ہونے کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ یہ سوال ان کی کمال درجے کی جہالت کی وجہ سے ہے، اور اس قسم کی جہالتوں میں ان کے باپ دادا بھی گرفتار تھے. اگر ان کا سوال طلب ہدایت کے لیے ہوتا تو پھر دیکھا جاتا، مگر وہ تو کسی حال میں ایمان لانے والے نہ تھے. ان کے باپ دادوں کے ایسے کردار کی وضاحت کے لیے ان کی دو حرکتوں کو بیان کیا جاتا ہے. ایک یہ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اور دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کا اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک آپ ہمیں خدا اعلانیہ دکھا نہ دیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو یہ مطالبہ ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یک بارگی خود کتاب نازل کروائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یک بارگی تورات نازل ہوا تو بجائے اطاعت کرنے کے انہوں نے خدا کریم کے دیکھنے کا سوال کر دیا. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ نہ کرنے کے 100 بہانے ہوتے ہیں. وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روشن غلبہ اور تسلط عطا فرمایا گیا جب آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی توبہ کے لیے خود ان کو اپنے قتل کا حکم دیا تو وہ انکار نہ کر سکے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی اطاعت کی. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. پھر ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے ان پر کوہ طور بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ دروازے پر سجدہ کرتے داخل ہو، اور ان سے فرمایا کہ ہفتے کے دن میں حد سے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، پھر ہم نے ان پر کوہ طور کو بلند کر دیا. یہودیوں کے متعلق مزید 3 باتوں کا بیان کیا جا رہا ہے. پہلی یہ کہ ان سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لینے کے لیے کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا. دوسری بات یہ کہ بیت المقدس یا اریحہ نامی بستی کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے گزرنے کا حکم دیا، جس کی انہوں نے نافرمانی
کی۔ تیسری بات یہ کہ انہیں ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا، لیکن انہوں نے تینوں باتوں میں خلاف ورزی کی اور اللہ تبارک و تعالی مضبوط عہد کر کے اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط عہد کر کے توڑ دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو ہم نے ان پر لعنت کی، ان کے عہد کو توڑنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق شہید کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ اللہ نے ان سے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے یہاں سے اہل کتاب کے جرائم کی ایک فہرست اور اس پر غضب الہی کا بیان شروع ہے۔ یہودیوں کے جرائم کی فہرست طویل ہے اس آیت اور اسے اگلی آیت میں ان کے نصف درجن سے زائد جرائم بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالی سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، اس کی تفصیل اس سے گزشتہ آیت میں گزر چکی ہے۔ نمبر دو، یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کا انکار کیا جو انبیاء کرام علیہ السلام کی صداقت پر دلالت کرتی تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ نمبر تین، یہودیوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا اور یہودی خود سمجھتے تھے کہ ان کا انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرنا ناحق ہی تھا۔ نمبر چار، یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، چونکہ یہ بھی ان کا جھوٹ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانا تھا، لہذا یہ بھی سبب عذاب ہوا۔ پانچواں اور چھٹا جرم اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ارشاد فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہذا کوئی واعظ و نصیحت ان کے دلوں پر کارگر نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر اور بدکاریاں دل پر مہر لگ جانے کا باعث ہوتی ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان پر لعنت کی ان کے کفر اور مریم پر بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہودیوں کا پانچواں جرم یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا، اور ان کا چھٹا جرم یہ تھا کہ انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا سخت گناہ اور خصوصاً کسی مقدس عورت پر اور مقدس نسبت رکھنے والی پر تہمت لگانا اور بھی زیادہ سنگین ہے۔ اس لیے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والوں کی مذمت زیادہ بیان کی گئی۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قبول کیا اور نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا۔ اور بے شک یہودی جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف، جو اس عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کی پیروی کے ان کو اس کے کچھ بھی خبر نہیں، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل کیا۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے اس آیت میں یہودیوں کے ساتویں سنگین جرم کا بیان کیا گیا کہ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور عیسائیوں نے اس کی تصدیق کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کی تکذیب فرما دی،
کیونکہ واقعہ یوں ہوا کہ جو منافق شخص یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتہ دینے کے لیے آپ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہو گیا، اور آپ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہودیوں نے اسی منافق کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں سولی دی، لیکن پھر خود بھی حیران تھے کہ ہمارا آدمی کہاں گیا۔ نیز اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا اور ہاتھ پاؤں مختلف۔ اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ شک میں پڑ گئے اور یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ مقتول کون ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مقتول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ تو چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے لیکن جسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، لہذا یہ وہ نہیں۔ یہودیوں کی پیروی میں آج کل قادیانی بھی اس جہالت میں گرفتار ہے۔ بر رفعہ اللہ علیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بر رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح سلامت آسمان پر اٹھائے جانے کے متعلق بکثرت احادیث وارد ہے۔ اس کا کچھ بیان سورہ آل عمران میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کے تحت تفسیر میں ہم نے عرض کیا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ الا لیؤمنن بہ، مگر وہ اس پر ایمان لائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں چند اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کو اپنی موت کے وقت جب عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں، اور اس وقت کا ایمان مقبول اور معتبر نہیں، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ دوسرا قول یہ کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ ہر کتابی اپنے موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا، لیکن موت کے وقت کا ایمان قبول نہیں ہے، اس سے کچھ نفع نہ ہوگا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہر یہودی اور عیسائی اور وہ افراد جو غیر خدا کی عبادت کرتے ہیں، غیر خدا کی عبادت کرتے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، حتیٰ کہ اس وقت ایک ہی دین اسلام ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب آخری زمانے میں آپ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حکم کریں گے، اور دین محمدی کے اماموں میں سے ایک امام کی حیثیت میں ہوں گے، اور عیسائیوں نے ان کے متعلق جو گمان باندھ رکھے ہیں انہیں باطل فرمائیں گے، دین محمدی کی اشاعت کریں گے، اور اس وقت یہود و نصارہ کو یا تو اسلام قبول کرنا ہوگا یا قتل کر ڈالے جائیں گے۔ جزیہ قبول کرنے کا حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کرنے کے وقت تک ہے۔ اس قول سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات واقع نہیں ہوئی، کیونکہ آپ علیہ السلام کی وفات سے پہلے سارے اہل کتابی آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، حالانکہ ابھی یہودی آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی اس آمد پر سارے یہودی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اس طرح کہ سب آپ علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالی کا بندہ اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک کلمہ ہونے کا اقرار کر کے مسلمان ہو جائیں گے۔ یکون علیہم شہیدا، وہ ان پر گواہ ہوں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن یہودیوں پر تو یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی تقریب کی اور آپ علیہ السلام کے حق میں زبان طعن دراز کی، اور نصارہ پر یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو رب ٹھہرایا اور خدا کا شریک جانا، جبکہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے آئیں گے ان کے ایمان کی بھی آپ علیہ السلام شہادت دیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا۔ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کی وجہ سے، ان کے بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے، ہم نے ان پر وہ بعض پاکیزہ چیزیں کر دیں، چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال تھی۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو یہودیوں کے بڑے ظلم کی وجہ سے یہودیوں کے کرتوتیں اوپر بیان کی گئی ہیں، اور اس آیت میں ان کے جرائم کی سزا کی ایک صورت یہ بیان فرمائی گئی کہ ان کی زیادتوں کی وجہ سے ان پر کئی حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور اس لیے حرام کی کہ وہ سود لیتے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور وہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے تھے، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے لیے سود لینے کی وجہ سے یہودیوں میں اعتقادی خرابی کے ساتھ عملی برائیاں بھی موجود تھیں، چنانچہ سود کھانے اور رشوت لینا ان میں عام تھا۔ فیصلہ کرنے میں رشوت لیتے، حتیٰ کہ رشوت کی خاطر شرعی احکام بھی بدل دیتے۔ اس آیت سے سود کی حرمت اور رشوت کی قباحت اور خباثت بھی معلوم ہوئی۔ سود لینا شدید حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، ان میں سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ سود سے متعلق مزید کلام سورہ بقرہ آیت نمبر 275 تا 278 اور سورہ آل عمران کی آیت 130 کے تحت گزر چکا ہے، ہم نے وہاں پر تفصیل عرض کی ہے۔ اور رشوت کے بارے میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے دینے والے اور ان کے مابین لین دین میں مدد کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن ان میں علم میں پختگی والے اور ایمان والے لاتے ہیں اس پر جو اے حبیب تمہاری طرف نازل کیا گیا اور تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو عن قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں علم میں پختگی والے، یہودیوں کی اکثریت گمراہ اور بد کردار تھی، لیکن ان میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان راسخ و مضبوط علم، صاف عقل اور کامل بصیرت رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنے علم سے دین اسلام کی حقانیت کو جانا اور سید الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ راسخ فی العلم وہ عالم ہے جس کا علم اس کے دل میں اتر گیا، جیسے مضبوط درخت وہ ہے جس کی جڑیں زمین میں جگہ پکڑ چکی ہوں۔ اس سے مراد خوش عقیدہ اور باعمل علماء ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم باعمل کا ثواب دوسروں سے زیادہ ہے، کیونکہ باعمل عالم خود بھی نیک ہے اور دوسروں کو بھی نیک بنا دیتا ہے۔ چاہیے کہ عالم کا عمل سنت نبوی کا نمونہ ہو، اور اس کی ہر مراد تبلیغ اور اس کی ہر ادا تبلیغ کرے۔ اس سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہوا کہ بے دین یا بے عمل عالم کا عذاب بھی دوسروں سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ گمراہ بھی ہے اور گمراہ کن بھی ہے، اور اس کی بد عملی دوسروں کو بھی بد عمل بنا دے گی۔